بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کی آخر کی 2 آیتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات منقول ہے کہ قرآن کریم میں آخر میں یہ 2 آیتیں کریمہ نازل ہوئیں۔ اور ان آیات کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالعموم ساری مخلوق کے لیے انتہائی شفیق اور مہربان ہونے کو بیان کیا گیا، اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیق ہونا، مہربان ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہی تھا کہ کافروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی اور نرمی کا معاملہ اختیار کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے نافرمانوں کے ساتھ معاملات کے منقطع کرنے کا اور ان کے ساتھ جہاد سے متعلق احکامات کو بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ آخری طریقہ ہے، جبکہ وہ عام واعظ و نصیحت سے بات کو نہ سمجھ رہا ہو، لیکن اصل کام تو انبیاء علیہم السلام کا محبت سے، شفقت سے، رحم کرتے ہوئے امت کی اصلاح کی فکر کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے جو ابھی آخر میں بات بیان کی، کافروں کے ساتھ بھی کوئی بلا وجہ سختی کا معاملہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ جہاد کی بات تو ابھی ذکر کر دی، کوئی بلا وجہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ناروا سلوک اختیار کر رہے ہوں، ان کے لیے بھی مہربان تھے، ان کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرتے تھے، ان کی اصلاح میں آخر حد تک مہربانی، نرمی، رحم و کرم کا، شفقت کا معاملہ کرتے تھے کہ یہ راہ راست پر آ جائے۔ جہاد تو آخری درجہ ہے واعظ و نصیحت کا، لیکن انبیاء علیہ السلام کا اصل پیغام اہل علم نے لکھا ہے کہ یہی تھا کہ نرمی سے، شفقت سے، محبت سے امت کی اصلاح کا کام کرنا، ان کو راہ راست اور ہدایت پر لے کر آنا، ان کی فکر کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے
تو یہی آپ کی عادت مبارکہ نظر آتی ہے، یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتا ہے کہ طائف کے موقع پر اگر دیکھا جائے کہ پتھر مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو لہو لہان کر دیا گیا، اور فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ آپ حکم دیجئے کہ یہ نافرمان بستی جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے، ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور یہ نافرمان بستی ان پہاڑوں کے درمیان آ کر ہلاک اور برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے کر آ جائیں گے۔ حتیٰ کہ یہ کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تو بعض احباب نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ان کے لیے بد دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کے لیے بد دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے لعنت بنا کر نہیں بھیجا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آخر حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی سمجھانے میں یہی طریقہ اختیار کرتے تھے کہ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت کے ساتھ پیش آنا اور ان کو ایمان میں لانے کی کوشش کرنا۔ ایک کافر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غالباً ابو ثمامہ نام تھا ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق اعلان کر دیا کہ جہاں ملے ان کو ختم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کرتے تھے، بہرحال صحابہ سے تو یہ بات کہہ دی۔ ایک مرتبہ صحابہ کسی معرکے میں تھے یا کہیں پر تھے تو کسی شخص کو گرفتار کر کے لائے اور لانے کے بعد مسجد میں باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ یہ تو وہی ہے جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ اس کو سزا دی جائے۔ تو اب قابو پا لینے کے بعد، دشمن پر قابو پا لینے کے بعد اپنی ذات کے اعتبار سے صحابہ کو تو حکم کر دیا تھا کہ وہ نبی کی ذات میں، نبی کی شخصیت میں سب و شتم کا معاملہ کر رہا تھا، تو صحابہ کو تو حکم دے دیا، صحابہ سے برداشت نہیں۔ لیکن اب جب خود قابو پا لیا اس کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہنے لگے کہ ثمامہ ایمان لے کر آ جاؤ۔ غالباً ابو ثمامہ نام تھا، کہا کہ ایمان لے کر آ جاؤ۔ تو جواب میں کیا کہنے لگے؟ ایمان لے کر نہیں آتا، مال چاہیے تو مال لے لو، جان بخشی کرتے ہو تو جان بخشی کر دو، لیکن ایمان لے کر نہیں آؤں گا۔ احسان کرنا ہے تو احسان کر دو، مال چاہیے تو مال لے لو، لیکن ایمان نہیں لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اگلے دن پھر آئے اور پھر کہا کہ ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے وہی 3 باتیں ہیں، ایمان نہیں لاؤں گا، اگر میری جان کے بدلے میں مال چاہیے تو مال دینے کے لیے تیار ہوں، اگر احسان کرتے ہو تو احسان کر کے چھوڑ دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تیسرا کر پھر آئے اور پھر کہا کہ ایمان لے کر آ جاؤ۔ اس نے کہا پھر میری وہی باتیں ہیں، ایمان نہیں لاؤں گا، چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، احسان کر دو، اور اگر جان کا فدیہ اور بدلہ چاہیے تو بولو، وہ دینے کے لیے تیار ہو۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے ان کو کھول کر آزاد کر دو، ان کو کھول کر آزاد کر دو۔ چنانچہ آزاد کر دیا گیا، باہر گئے اور نہر میں غالباً غسل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجیے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجیے، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ تمام انسانیت میں ایمان لانے سے پہلے
سب سے زیادہ جو بغض اور نفرت میں اگر کسی سے کرتا تھا تو آپ سے کرتا، اور ابھی ابھی ایمان لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب کائنات میں انسانیت میں سب سے زیادہ جس سے مجھے محبت ہے وہ آپ کی شخصیت۔ لمحے میں کیا سے کیا صورتحال سامنے آ گئی۔ یہ اللہ کے نبی کا معاملہ نرمی کا تھا، شفقت کا تھا، مہربانی کا تھا، حتی الامکان یہی کرتے تھے کہ نرمی کا معاملہ اختیار کرتے تھے، اپنی امت پر شفیق تھے۔ امت کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گراں گزرتا تھا، کوئی تکلیف پہنچ جائے، اور نفع کے خیر خواہ رہتے تھے، نفع کے خیر خواہ رہتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی تلوار ایک طرف لٹکا دی، صحابہ منتشر ہو گئے، اور آرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر ٹیک لی۔ اتنے میں ایک دیہاتی آیا، بدو آیا، اور اس نے آپ کی تلوار کو سونت لیا اور آپ کے اوپر مسلط کر لیا، اور پھر کہنے لگا کہ بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا، بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ یہ جملہ بولنا تھا، ہاتھ تھر تھرا گئے، کانپ گئے، اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو قابو میں لیا اور اس کے اوپر اٹھایا اور کہا کہ بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو اب اس کا کیا کہنا تھا کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں، آپ دشمن کو گویا کہ معاف کرنے والے ہیں، آپ تو درگزر کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بخشی کر دی اور اس کو پھر مارا نہیں۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری مخلوق کے لیے عمومی طور پر شفقت کا معاملہ تھا، مہربانی کا معاملہ تھا، اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مہربان تھے، بہت ہی رحم کرنے والے تھے، بہت ہی شفقت کرنے والے تھے۔ ایسے کئی واقعات آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ کس قدر نرمی اور شفقت کا معاملہ اختیار کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں وصف کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ مسلمانوں پر اگر کوئی تکلیف پہنچے تو بہت ہی غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بڑا بھاری پڑتا ہے، اور اگر ان کے ساتھ معاملہ کوئی خیر کا پہنچ جائے تو آپ اس کے حریص رہتے ہیں، آپ اس کی امید لگاتے ہیں، اور اپنی امت کے ساتھ یہی معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر بھی اتنے مہربان ہونے کے باوجود امت بات نہ مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہیں اور پھر بھی کوئی بات نہ مانے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک سمجھانے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ضد اور عناد کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح گردانی۔ تو پھر اللہ فرما رہے کہ بس آپ کہہ دیجئے فقل حسبی اللہ، اب تو میرے لیے بھائی اللہ کافی ہے، جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کر لیا۔ اب اگر یہ پھر بھی روح گردانی کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ فرما دیجئے کہ بھئی میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ پر تکیہ کرتا ہوں۔ اور غالباً حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ کی آخر کی دو آیتیں ہیں، جو آدمی ان دو آیتوں کو 7 مرتبہ صبح پڑھے اور 7 مرتبہ شام پڑھے، اللہ دن اور رات کے اس کے سارے کام آسان بنا دیتا ہے۔ جو 7 مرتبہ صبح پڑھے اور 7 مرتبہ شام پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دن اور رات کے تمام کام آسان بنا دیتا ہے۔
جہاں آدمی دیگر وظائف کا اہتمام کرے، اور کرنا بھی چاہیے کہ بھئی جو دعائیں ہیں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے پڑھنے کا آدمی کو اہتمام خوب کرنا چاہیے۔ دنیا کے معاملات کے حوالے سے آدمی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ہر تدبیر بجا لاتا ہے، اور جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہماری اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ ایسے آیات کریمہ ہیں، ایسے وظائف ہیں کہ آدمی اگر اس کو پڑھے تو اس کے کام آسان ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ کوئی کام میں رکاوٹ ہے، کوئی کام پھنسا ہوا ہے، حل ہو کے نہیں دے رہا، اہل علم نے قرآن کریم کے ایسے خاص وظائف کو بیان کیا ہے کہ آدمی اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرماتے ہیں۔ عام طور پہ آدمی پریشان رہتا ہے کاروبار کے حوالے سے، کوئی کام نہیں بن رہا، کوئی سودا نہیں بن رہا، کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کام میرا ہو نہیں پاتا، کام میرا نکلتا نہیں ہے، یا میرا جناب والا کسی کام میں مجھے برکت نظر نہیں آ رہی، یا کسی چیز کا انتظار ہے وہ انتظار پورا نہیں ہو رہا۔ تو ایک اور عمل اہل علم نے لکھا ہے کہ آدمی ہر نماز کے بعد جب سنتوں سے فارغ ہو جائے تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ القریش عامہ پارے میں جو آتی ہے، سورۃ القریش پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ کام بھی بناتے ہیں اور اللہ رزق میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں، کام بھی بناتے ہیں، رزق میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک عمل اور ہے، لیکن آدمی عمل کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ نہ فجر کی نماز پڑھے، نہ ظہر کی نماز پڑھے، نہ عصر پڑھے، نہ مغرب پڑھے، نہ عشاء پڑھے، بس وظائف ہی کرتا رہے۔ یہ تعلیمات نہیں ہے۔ یہ سارے اعمال جو کہ فرائض کے درجے میں ہیں وہ تو بجا لانا واجب اور ضروری ہے۔ یہ جو اس اعمال کی برکات ہیں اور ثمرات ہیں اہل علم نے دیکھے ہیں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مقصد نماز روزے سے روکنا نہیں ہے۔ بعض لوگ صرف وظائف کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، صرف وظائف بتا دو، نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ صوم کے، نہ صلات کے، نہ زکوٰۃ کے، کسی چیز کے نہیں، بس وظائف پڑھا دو، چلہ کھینچتا رہوں اور آسمان سے کچھ نہ کچھ برستا رہے۔ یہ تو طریقہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ صحابی جو یہ عمل بتلا رہے ہیں صبح شام 7 مرتبہ پڑھنے کا، تو کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نعوذ باللہ، یہ صرف وظیفے ہی کھینچتے رہتے تھے کہ 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا اور 7 مرتبہ شام میں یہ پڑھ لیا۔ نہ اللہ کے آگے پیشانی ٹیکنی ہے، نہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور بس وظیفہ جناب والا کیے جا رہا ہے کہ میرے سارے کام بن جائیں۔ صحابہ نے یہ نہیں سیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ ایسی تعلیمات کو انہوں نے آگے نشر کیا ہے۔ فرائض اور واجبات اپنی جگہ ہیں، سب سے پہلے فرض نماز ہے۔ آیا فرض نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ دن بھر میں جناب والا کہیں فجر فرض کی نماز، فرض نماز نہیں پڑھی، اور جناب کسی نماز میں شرکت نہیں کی، شام میں آ کر کہتے ہیں کہ میرے اوپر دم کر دے، میرے اوپر دم کر دے۔ صبح سے شام تک شیطان کو مسلط کر کے رکھا ہوا تھا، اتنی طاقت اور پاور ہے اس کے اوپر کہ جناب والا 2 منٹ کے دم میں وہ کیسے جائے گا بھائی؟ کہ اس نے فجر بھی نکالی، ظہر بھی نکلوا دی، عصر بھی نکلوا دی، اور مغرب بھی نکلوا دی، عشاء بھی نکلوا دی، آ کے کہتے ہیں کہ تھکا ماندہ ہوں، طبیعت میں تھوڑی سی گھبراہٹ ہے، دم کر دے۔ تو صبح سے شام تک جب شیطان کو مسلط کر رکھا ہے تو گھبراہٹ اور بے چینی تو ہوگی، اور وہ 2 منٹ کے دم سے تھوڑی جائے گا۔ وہ تو 5 وقت اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے، اللہ کے آگے استغفار کرنے سے، اللہ کے آگے رجوع کرنے سے، اور اس سے اللہ کے حوالے سے پناہ کا سوال کرنے سے اس کے اثرات ختم ہوں گے۔ شیطان کے مسلط ہونے کی بھی نحوست ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کام جو نہیں بن رہے ہیں نا، وہ انسانوں کی وجہ سے نہیں بن رہے، شیطان کی وجہ سے بھی نہیں بن رہے، جو صبح سے شام تک مسلط ہے انسان پر۔
نہ فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، اور سمجھتے ہیں کہ میرے کام میں رکاوٹ آ گئی۔ سب سے بڑی رکاوٹ تو ابلیس ہے، شیطان ہے، جس کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ اسی نے تو ہمارے کام کی رکاوٹیں پیدا کر رکھی ہیں، نہ صوم و صلات کی، اور اگر جناب والا ذرا سا رزق میں معاملے میں کمی آ جائے تو انسان نظر آتے ہیں، اس نے بندش کروا دی، اس نے یہ کرا دیا، اس نے وہ کرا دیا۔ سب سے بڑی تو بندش وہی کر رہا ہے بیٹھ کے جو انسان پر مسلط ہے، اتنا حاوی ہو گیا کہ نہ اس نے نماز کا چھوڑا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ صوم و صلات کا چھوڑا۔ سب سے بڑا تو وہ رکاوٹ ڈالنے والا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اور انسانوں کی طرف توجہ جاتی ہے۔ صبح سے شام تک کام کرتے رہے، شام میں آئے عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد ڈائریکٹ کمپنی سے آ رہے ہیں، دفتر میں آ کے کہتے ہیں دم کر دے۔ بھائی پہلے امام تھوڑی دم کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہے، عشاء پڑھی، عشاء جاؤ مسجد میں عشاء پڑھو، مسجد میں جا کر عشاء کی نماز پڑھو، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وہ تو گھر جا کے پڑھیں گے، آپ پہلے دم کریں، وہ تو گھر جا کے پڑھیں گے۔ آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ کیا عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں کہ اللہ کے گھر کو، اللہ کی اصل عبادت کو عبادت ہی نہیں سمجھتا، عبادت ہی نہیں سمجھتا۔ تو یہ مقصد نہیں ہے بتانے کا۔ بہرحال ایک عمل یہ بھی بتاتے ہیں کہ گھر میں جب آدمی داخل ہو تو سلام کرنے کا اہتمام کرے، گھر میں جب داخل ہو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا اہتمام کرے، گھر میں جب داخل ہو سورۃ الاخلاص پڑھنے کا اہتمام کرے، گھر میں جب داخل ہو درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یہ 4 عمل ہیں، سلام کرے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، درود شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہو۔ باقاعدہ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی رزق میں برکت نصیب فرماتے ہیں، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی رزق میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ عمل یہاں پر بھی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی صبح 7 مرتبہ، شام 7 مرتبہ ان آیات کریمہ کو پڑھ لے، اللہ اس کے سارے کام بنا دیتے ہیں۔ دفتر جانے سے پہلے، کام پر جانے سے پہلے، کام کو اختیار کرنے سے پہلے، سب سے پہلے نماز ہے، سب سے پہلے نماز ہے، اس کے بعد قرآن ہے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہے، تیسرا نمبر پھر آتا ہے دعاؤں کا۔ نہ نماز پڑھی نہ قرآن پڑھا، ڈائریکٹ تجارت میں برکت کی دعا پڑھنا شروع کر دی، اللہ ایسے برکت نہیں دیتے۔ اور اگر پھر بھی مل رہا ہے، اگر پھر بھی مل رہا ہے تو پھر اس طرح تو کافروں کو بھی مل رہا ہے، سمجھ رہے؟ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے سب بندوں پر مہربان ہے، نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہے، وہ کافروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اگر پھر بھی مل رہا ہے تو پھر فرما برداروں کی فہرست کے اعتبار سے نہیں مل رہا، سمجھ رہے بات؟ فرما برداروں کی فہرست کے اعتبار سے نہیں مل رہا، اطاعت گزاروں کی فہرست کے اعتبار سے نہیں مل رہا۔ وہ تو پوری دنیا میں کافر بھی کھا رہا ہے تو یہ بھی کھا رہا ہے۔ مسلمان تو ایسے اللہ سے نہیں چاہتا، وہ تو کہتا ہے کہ یا اللہ آپ راضی رہیں مجھ سے، اور پھر آپ کے خزانہ اور آپ کی طرف سے مجھے رزق اور برکت ملتا رہے۔ یہ مسلمان کی الگ سے شان ہے، الگ سے شان ہے۔ مسلمان تو فرما بردار ہو کر اللہ کے خزانے سے لیتا ہے، اور کافر تو نافرمان ہو کر اللہ کے خزانے سے لیتا ہے۔ اگر مسلمان بھی نافرمان ہو جائے اور کہہ دے کہ مجھے تو پھر بھی مل رہا ہے، تو پھر اس طرح تو کافروں کو بھی مل رہا ہے۔ مسلمان اس طرح نہیں لیتا اللہ سے، وہ تو اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے ٹیکتا ہے، جھکتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، رونا دھونا کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جناب والا خاک آلود کرتا ہے، اور پھر وہ ذات سے مانگتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے کہ ہاں میرا رب مجھے پال رہا ہے۔ ورنہ نافرمانوں کو اللہ بھی دے رہا ہے، ان کو بھی اللہ پال رہا ہے۔ ایسے مسلمان لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو آدمی اس کے پڑھنے کا اہتمام کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے کام بھی آسان بناتا ہے۔ تیسرا عمل جو ہے پھر دعاؤں کا ہے، اذکار کا ہے، وظائف کا ہے، اللہ سے پھر مانگتا رہے۔ اللہ مال میں، وقت میں، جان میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔